دوستو جب بھی کسی انسان کی موت ہوتی ہے یعنی اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آخری رسمیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فیونرل، اس کا انتم سنسکار اس کے علاقے کے حساب سے، اس کے کلچر کے حساب سے یا پھر مینلی اس کے دھرم اور مذہب کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو جلایا جاتا ہے تو کسی کو دفنایا جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں میں الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی، میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ جب دو صحابہ کی قبر کھلی تو اس میں کیا نکلا۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو جب بھی کسی انسان کی موت ہوتی ہے یعنی اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آخری رسمیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فیونرل، اس کا انتم سنسکار اس کے علاقے کے حساب سے، اس کے کلچر کے حساب سے یا پھر مینلی اس کے دھرم اور مذہب کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو جلایا جاتا ہے تو کسی کو دفنایا جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں میں الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص طور سے ہماری دنیا کے جو 3 ابراہیمی مذاہب ہیں یعنی کہ ابراہمک ریلیجن، یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان تینوں میں ہی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مردے کو دفنانے کا کانسیپٹ ہے۔ عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ جب ہم ایک انسان کی باڈی کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد یا پھر کچھ دنوں کے بعد اس انسان کی باڈی ختم ہونے لگتی ہے کیونکہ مٹی کے اندر موجود بیکٹیریا وغیرہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ پروفیٹس یعنی کہ پیغمبروں کے کیس میں بالکل الگ ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں میں کلیئرلی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ایک پیغمبر یعنی کہ ایک پروفیٹ کے جسم کو مٹی کبھی نہیں کھاتی ہے۔ نبیوں کا جسم ہمیشہ محفوظ رہتا ہے بلکہ زمین کے نیچے وہ بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین کے اوپر ہوا کرتے تھے۔ صرف پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں بلکہ بہت ساری کتابوں میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ نبیوں کے علاوہ وہ لوگ کہ جو شہید ہوتے ہیں یا پھر جو خدا کے بہت زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں ان کی باڈی بھی زمین کے نیچے ویسے ہی سلامت رہتی ہے کہ جیسے مانو وہ اوپر ہوا کرتے تھے۔ اور اس چیز کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہم لوگوں کو کچھ مدت پہلے ہی عراق کے اندر بھی دیکھنے کو ملا کہ جب پوری دنیا حیران رہ گئی تھی۔ یہ بات ہے اس دور کی کہ جب عراق پر شاہ فیصل کا راج ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر بات ان شاہ فیصل کی نہیں ہو رہی ہے کہ جن کا راج سعودی عربیہ پر ہوا کرتا تھا بلکہ اس شاہ فیصل کی بات ہو رہی ہے جس کا عراق پر راج ہوا کرتا تھا سن 1921 سے لے کر 1933 کے بیچ میں۔ فی الحال معاملہ یہ تھا کہ ایک رات شاہ فیصل نے اپنے خواب میں ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھا جنہوں نے شاہ فیصل سے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 قریبی اور پیارے صحابی کہ جن کو کسی دور میں دریائے دجلہ یعنی کہ تگرس ریور کے قریب میں دفنایا گیا تھا، اب ان کی قبروں کے پاس پانی آ رہا ہے۔ وجہ یہی تھی کہ دریائے دجلہ کا جو پانی تھا وہ اپنا ڈائریکشن بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا اور اب کیونکہ تم عراق کے حاکم ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان باڈیز کو کسی دوسری سیف جگہ پر پہنچاؤ۔ اگلے دن صبح میں جب شاہ فیصل کی آنکھ کھلی تو حاکم عراق نے اس علاقے کے مفتی اعظم سے ملنے کا فیصلہ کیا لیکن مفتی صاحب کے حد سے زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے وہ مل نہ سکا۔ اگلے دن پھر سے شاہ فیصل کے خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان آئے اور اس کو وہی حکم دیا لیکن دوسری رات کے خواب کے بعد بھی شاہ عراق کنفیوز ہی رہا۔ اگلے دن تیسری رات میں بھی پھر سے وہی خواب آیا اور اس کو حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف سے قبر سے پانی کے ٹچ ہونے کے بارے میں وارننگ دی گئی۔ لیکن دوستو دوسری طرف اس تیسری رات میں خود مفتی اعظم کو بھی اسی طرح کا خواب آیا۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی مفتی اعظم نے فوراً پرائم منسٹر کے ذریعے سے شاہ عراق سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ شاہ عراق سے ملنے کے بعد جب مفتی صاحب نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو شاہ فیصل کے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ پچھلی 3 راتوں سے بالکل اسی طرح کا ہی خواب شاہ فیصل کو بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد پورے ہی علاقے میں کافی ہلچل کا ماحول پیدا ہو گیا، بحث بازی ہونے لگی، اسی بات پر ڈیبیٹ ہونے لگی کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک بھی ہوگا یا پھر نہیں۔ اور آخر میں ایک لمبے ڈسکشن کے بعد ایک فتویٰ جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح کے سرکمسٹینسز میں، اس طرح کی کنڈیشن میں صحابہ کی قبروں کو کھودا جا سکتا ہے۔ فائنلی اب حکومت کی طرف سے دن اور ٹائم بھی اناؤنس کر دیا گیا۔ دن رکھا گیا تھا 10 ذی الحجہ کا اور جب وہ دن آیا تو بغداد کی سڑکیں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ لوگ دور دور سے بس اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔
پہلے بات کر لیں اس بارے میں کہ آخر یہ دونوں صحابی تھے کون. تو ان میں سے ایک تو تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جبکہ دوسرے تھے حضرت حذیفہ بن یمان. ہاں دوستو، وہی مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کہ جن کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دا سیکریٹ کیپر، کیونکہ راز کو راز رکھنے کی جو کوالٹی ان کے پاس تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی دوسری صحابی کی بجائے اپنے راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے. ایون وہ منافق لوگ کہ جو شروعاتی دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے، باہری خطرے سے بھی بڑا خطرہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ اوپر سے مسلمان ہوا کرتے تھے جبکہ اندر سے دشمن. ان سارے منافقوں میں بھی جو 12 سب سے بڑے منافق تھے، ان کے نام پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اور صرف انہی حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے، اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ خفیہ طور پر ان کی ایکٹیویٹیز وغیرہ پر نظر رکھیں. حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنی پوری زندگی اس راز کو راز ہی رکھا. ایون حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی خلافت راشدہ کے طور میں انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولی. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جیسے بڑے بڑے خلیفہ ان کو مشورے کے لیے ضرور بلاتے تھے، تاکہ ظاہر ہے کبھی بھی کوئی معاملہ گڑبڑ دکھے تو یہ نام بھلے ہی نہ بتائیں لیکن گائیڈ ضرور کر دیں. مسلم ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کوششوں کے بعد ایک طریقہ ضرور نکال لیا تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی مسلم کا انتقال ہوا کرتا تھا تو وہ حذیفہ بن یمان پر نظر رکھا کرتے تھے کہ وہ اس کے جنازے میں شامل ہو رہے ہیں یا پھر نہیں. اگر ان کو کسی بھی طریقے سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوئے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ معاملہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھا. فی الحال ان کو خلافت راشدہ کے دور میں ہی کوفہ اور اس کے آس پاس کے اس پورے علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا کہ جو آج کے دور میں ماڈرن عراق کہلاتا ہے. اور پھر 656 عیسوی میں ان کی اسی علاقے میں ہی یعنی کہ المدائن نام کے اس شہر میں ہی وفات ہو گئی تھی کہ جو دریائے دجلہ کے کنارے پر موجود ہے. فی الحال واپس آئیں اپنے قبر والے انسیڈنٹ پر تو لگ بھگ 1300 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اب ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کے بیچ میں 2 صحابہ کی قبریں کھولی جا رہی تھیں. قبریں جب کھولی گئیں تو سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ معاملہ بالکل ویسا ہی تھا کہ جیسا وہ صدیوں سے سنتے آئے تھے یا پھر کتابوں میں پڑھتے آئے تھے. جو کفن تھے وہ کلین اور بہت زیادہ سفید، جبکہ جو باڈی تھی وہ بھی فریش اور انٹچ تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مانو کچھ لمحے پہلے ہی ان لوگوں کو اس قبر میں لٹایا گیا ہو اور یہ لوگ سو رہے ہوں. ایسا مانا جاتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک جرمن فزیشین بھی موجود تھا جس نے شاہ عراق سے خاص ریکویسٹ کر کے یہ تمنا ظاہر کی کہ وہ دونوں ہی باڈیز کو بہت زیادہ قریب سے یعنی کہ ان کی آنکھیں اور چہرے وغیرہ کو دیکھنا چاہتا ہے. اور ایسا کرنے کے بعد وہ جرمن فزیشین اسلام میں کنورٹ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی حیران تھا کہ 1300 سال گزر جانے کے بعد کسی بھی انسان کی باڈی اس حالت میں کیسے رہ سکتی ہے. پھر اس کے بعد دونوں ہی باڈیز کو ایک دوسری سیف جگہ پر دفنا دیا گیا، یعنی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کے پاس میں. آج کے اس ویڈیو میں جو 2 صحابہ کی ہسٹری بتائی گئی ہے جو مدفون تھے عراق میں، اس وقت وہاں کا جو حکمراں تھا وہ شاہ فیصل تھا. ان کو خواب میں آیا کہ ہماری جو قبروں کے پاس دجلہ کا پانی آ گیا ہے. پھر دوسرے دن یہی خواب ان کو آیا، پھر تیسرے دن آیا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کو 3 دن لگاتار یہ خواب آیا کہ ہماری قبروں میں دجلہ کا پانی آ رہا، ہم کو یہاں سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیجیے. اور وہاں کے جو عالم تھے ان کو بھی خواب میں آیا. آنے کے بعد وہاں کے عالم نے جو شاہ فیصل سے ملاقات کی اور فرمایا مجھے یہ خواب آیا ہے کہ 2 صحابیوں کی قبروں پہ دجلہ کا پانی آ رہا ہے. تو حکم ہوا کہ 10 ذی الحجہ کو ان کی دونوں قبروں کو کھولا جائے. یہ بہت بڑا اعلان ہو گیا. بغداد کی گلیوں اور کوچوں میں جو ہے بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور جب دونوں جو ہے قبروں کو کھولا گیا تو دیکھا گیا وہاں پر ایک جرمن فزیشین بھی جو عیسائی تھا آیا. اس نے ریکویسٹ کی کہ بادشاہ ہم کو جو قریب سے ان لاشوں کو دیکھنے دیا جائے. جب اس نے قریب سے دیکھا تو کہا 1300 سال گزرنے کے بعد ان لاشوں میں، ان آنکھوں میں اور جسم میں وہی تازگی ہے جیسے کہ ایک زندہ آدمی میں جو سو رہا ہوتا. وہ اسی بات پر مسلمان ہو گیا. یہ دونوں صحابہ کی کہانی تھی اوریجنل.
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।